راست لیے چلیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب امریکہ کی سازش کے تحت رجیم چینج کا معاملہ آیا تو ان لوگوں نے سندھ ہاؤس کے اندر ضمیروں کی خریداری کی منڈی لگائی، سندھ ہاؤس کو چھانگا مانگا بنا لیا اور قومی اسمبلی میں لوٹے بنائے۔ قومی اسمبلی میں تو ان لوٹوں کے ووٹ نہیں کاسٹ ہو سکے، لیکن پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز یعنی نلائق اعظم شہباز شریف کے جو صاحبزادے ہیں اس کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا، تو اس کو جو ہے 25 لوٹوں کے ووٹ کاسٹ کروا دیتے ہیں، ضمیر خرید کے ان کو لوٹے بناتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر کو گیلری میں کھڑے کر کے الیکشن کروا لیتے ہیں۔ لیکن وہ لوٹے جب فارغ ہوتے ہیں تو عوامی عدالت لگتی ہے، عوامی عدالت میں ضمنی انتخابات میں وہ لوٹے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 186 ووٹ ملتے ہیں پرویز علائی کو، 179 ووٹ ملتے ہیں حمزہ کو، لیکن اس کے باوجود یعنی کہ ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا اتنی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ اس فیصلے کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کا بھی ضمیر خرید لیتے ہیں اور اس سے بھی ایک غیر آئینی غیر قانونی رولنگ لے لیتے ہیں۔ اور جب عدالت ان سے یہ سوال کرتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کس عدالتی فیصلے کے تحت ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے، تقریباً کل کوئی 2 درجن بار تو عدالت نے یہ سوال پوچھا ہوگا، لیکن اس کے دنیا جہاں کے سارے جوابات ان کے پاس موجود تھے، اس کا جواب جو ہے ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ یہ مجھے کیوں نکالا 2 کی قسط جو ہے انہوں نے چلائی ہوئی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک فسادی خاتون جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جس کا کام ہی فساد اور فتنہ پھیلانا ہے۔ کوئی ادارہ اس سے محفوظ ہی نہیں ہے، اور چاہے وہ سیکورٹی کے ادارے ہوں، عدلیہ ہو، نیب ہو، کوئی ادارہ محفوظ نہیں رہا۔ اور یہ بھول جاتے ہیں، اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں کہ 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر نواز شریف پچھلے 2.5-3 سال سے لندن بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بھی عدالت سے ہی فیصلہ لیا تھا نا، عدالت سے ہی اجازت ملی تھی، خود ضمانت کے اوپر ہیں۔ لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ فضل الرحمان کا ایک ممبر بھی نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں، شاید ووٹ بھی ان کے درجنوں میں ہو پنجاب کے اندر۔ اسی طریقے سے ایم کیو ایم کا ایک ممبر نہیں ہے، اسی طرح باپ پارٹی کا کوئی رکن نہیں ہے، بھوتانی صاحب کا کوئی سٹیک نہیں ہے پنجاب کے اندر، پیپلز پارٹی کے بھی چند ووٹ ہیں، وہ بھی چند ممبران ہیں۔ اور ووٹوں کی حالت تو یہ ہے کہ وہ ووٹ ان کے دوربین لگا کے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، بلکہ ہمارا جو کرکٹر بابر اعظم ہے اس کے سکور زیادہ ہوتے ہیں، ان کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ووٹ کم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ پنجابی کی مثال ہے کہ چاچے مامے بنے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نون لیگ کو ذلیل و رسوا بھی کرنا ہے اور ان کو محاذ رائی کرا کے ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک رہے ہیں۔ اور بلاول کل کھڑے ہو کے خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے ان کے دل میں کہ جس نے ان کو سڑکوں پہ لاڑکانہ کی گھسیٹنا تھا، ان کو گھسیٹ کے اس حالت پہ پہنچا دیا ہے کہ نہ وہ آگے کے رہے ہیں نہ پیچھے کے رہے ہیں۔ عوامی عدالت سے بھی مسترد، یہاں آئین اور قانون کی عدالت میں بھی دم دبا کے بھاگ گئے ہیں، بائیکاٹ کے پیچھے چھپ گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ ایک طرف سے اگر کوئی بات نہ مانے تو اس کو بریف کیس دے کے خرید لو، جو بریف کیس سے نہ مانے اس کی آڈیو ویڈیو نکال لو، جو رائیونڈ کے اندر ٹوٹا فیکٹری لگی ہوئی ہے وہاں سے، جو اس سے بھی نہ مانے اس کو راستے سے ہٹا دو۔ ایف آئی اے کا کیس دیکھ لیں، مقصود چپڑاسی دیکھ لیں، ڈاکٹر رضوان کا معاملہ دیکھ لیں، یہ تمام ان کی تاریخ ہے۔ لہذا یہ اپنے آپ کو کوئی سیاسی بیانیہ بنانے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی شہید بھی نہیں ہے۔ صاف صاف معاملہ ہے کہ 186 والے پہ 179 والے کو کیسے حاوی کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو جو ہے وہ فوقیت دی جا سکتی ہے۔ لہذا نہ آئین میں کوئی گنجائش ہے نہ قانون میں کوئی گنجائش ہے، اور ان کو یہ بات بھول جاتی ہیں۔ آج سے 9 روز پہلے جب فیصلہ آیا قاسم سوری کی رولنگ کے حوالے سے، تفصیلی فیصلہ آیا، اس کے اوپر مریم نے بڑی خوشیاں بجائی، ڈھول بجائے، بڑی تعریفیں کی۔ تو یہی بینچ اس وقت چیف جسٹس کی سربراہی میں، اس میں سے چیف جسٹس صاحب اور 2 ممبر اور اس بینچ کے اس 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے، جس کی بنیاد پر آپ کی وفاق میں حکومت قائم ہے۔ لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔
یہ جو آپ کی ماضی کی پالیسیاں ہیں یہ تبدیل ہونی چاہیے. یہ اب آپ بھول جائیں کہ جسٹس ریٹائرڈ قیوم آئیں گے, کوئی جسٹس رمدے آئیں گے, کوئی خواجہ شریف آئیں گے, کوئی رفیق تارڑ مرحوم آئیں گے, جن کو بعد میں کسی کو صدر بنا کے نوازتے تھے, کسی کے بیٹے کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنا دیتے تھے, کسی کو پیسوں کا تحفہ دے دیتے تھے, کسی کو BMW کا تحفہ دے دیتے تھے. یہ تاریخ بھری ہوئی ہے ان کی. یہ تاریخ جو ہے وہ ان کا ہمیشہ پیچھا کرے گی ان کا. لہذا یہ جتنے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے بنے ہوئے ہیں, انہوں نے نون لیگ کا پنجاب میں جو کوئی کام نہیں کر سکا, جو کوئی ان کو ختم نہیں کر سکا وہاں سے, وہ ان کو خاتمے کے اوپر انہوں نے پہنچا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پر لازم ہے کہ آپ نے آئین کی بھی تابع داری کرنی ہے, اور آپ نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے, اور اس عدالت کے فیصلوں کے اوپر آپ تنقید ضرور کر سکتے ہوتے ہیں, جائز تنقید کر سکتے ہیں, اختلاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سارا کیس بھی سنا گئے, رام لیلا آپ نے ساری سنا دی, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ بائیکاٹ کر کے بھاگ رہے ہیں. تو یہ بھاگنے والی بات ہے, یہ چوروں کی طرح بھاگ رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی کیس ہوتا تو آپ اس طریقے سے بھاگتے نہ, بلکہ عدالت میں اس کو فیس کرتے. جی بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جس کا کچھ حصہ